اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک ٹریپ میں آ چکی ہے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے فیس سیونگ کے لیے. کچھ دنوں کے بعد یہ واپس لے لیں گے اس کو اچھا کیونکہ جو مطلوبہ نمبر ہے وہ انہیں دستیاب نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں مطلوبہ سے زیادہ ہے ہمارے پاس. جی مطلوبہ 172 ہے نا, تو 72 کے ارد گرد بھی یہ تتر بتر ہو رہے ہیں. ان کے پاس پرابلمز ہے. ایک تو ود ان دا یہ جو کولیشن آف کروکس ہے اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہوا ہے. اس کے اندر ایک الگ قسم کی باتیں اندر سے آ رہی ہیں سامنے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ از ناٹ ہیپی جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو آگے جو بھی خیالی ایک پلاؤ ہے نا, ویسے تو خیالی پلاؤ ہے ان کے نزدیک کہ اگر اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس بعد والا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر نون لیگ کو سنگین پرابلمز ہیں. بہرحال لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنی, تو نون لیگ کو اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک اول تو کامیاب ہی نہیں ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ واپس لے لیں گے, یہ خیال ہے. دوسری چیز اگر یہ لے کے آتے بھی ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, بہت بری طرح سے وہ ناکام ہوں گے. میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے ڈاکٹر مصدق صاحب کا کامنٹ لے لیتی ہوں. ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ بات میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ نون لیگ ناخوش ہے کہ بعد میں کیا کرنا ہے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. آپ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس لے لیں گے اس عدم اعتماد کی تحریک کو. جی میں تو خود پریشان ہوں, پہلے تو پریشان نہیں تھا مگر ان کی بات سن کے پریشان ہوں کہ وہ کون سا ٹریپ ہے جس میں ہم آ گئے. یعنی جہانگیر ترین صاحب کا ان سے پوچھ کے علیحدہ ہو جانا ہمارے لیے ٹریپ ہے, یا علیم خان صاحب کا ان سے ٹوٹ جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ٹریپ ہے. یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا وزیر اعظم کے پاس جا کے کہنا کہ اگر آپ کے ہاں ڈیفیکشن ہوئی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے ٹریپ ہے. یہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں ناراض لوگوں سے, ان میں سے بیشتر کا نام ماننا ہمارے لیے ٹریپ ہے. یہ تو کافی عجیب سی بات لگتی ہے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ پیر پگاڑا صاحب کا آج تشریف نہ لانا وزیر اعظم کو ملنے کے لیے, یہ بھی ہمارے لیے ٹریپ ہے. تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی حلیف جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے جو اندرونی لوگ ہیں جو ہم بہت دن سے کہہ رہے تھے, اور ہماری بات, ہمارا بھائی ہے فیصل جاوید صاحب میرے تو بڑے دوست ہیں, یہ کبھی نہیں مانتے تھے, اور ہم کہتے تھے کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں, جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جن کے ووٹ کا بوجھ ہے, وہ سامنے سے ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بوجھ جو بے روزگاری کا اور مہنگائی کا اور غربت کا ہم پہ گرا ہے, ہم کیسے پی ٹی آئی کی پلیٹ کے اوپر یا پی ٹی آئی کے نشان پہ اگلے الیکشن میں جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور حلیف ان کے ساتھ نہیں کھڑے, اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے یا ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے گھبرانا نہیں. اگر ان کی آپ پچھلے 1-1.5 ہفتے کی کارکردگی دیکھیں, پہلے انہوں نے کہا کہ میں 10 روپے پیٹرولیم میں چھوٹ دیتا ہوں اور 5 روپے بجلی میں چھوٹ دیتا ہوں. بھائی اس سے 12 دن پہلے تو آپ نے 12 روپے پیٹرول بڑھایا تھا اور 6 روپے بجلی بڑھائی تھی. تو اگر آپ کے معاشی حالات ایسے تھے کہ آپ غریب لوگوں کو قسط سے ریلیف, تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اس سے 2 مہینے پہلے جب آپ نے 750 ارب کے نئے ٹیکسز غریب لوگوں پہ لگائے, اگر آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ صحیح. بات یہ ہے کہ یہ یک لخت جو ریلیف دے رہے ہیں, جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور زبان میں جو سختی آ رہی ہے, آپ مجھے بتائیے کون سی دنیا کا وزیر اعظم ہے جو کھڑے ہو کر ملکوں کو بھی للکارتا ہے, اپوزیشن کو بھی للکارتا ہے, اور الفاظ استعمال کرتا ہے جو زیادہ تر شائستہ لوگ استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ آئے گا. ہم نے خاص طور پہ اس بارے میں بات کرنی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے یورپین یونین کے بارے میں بات کہی تھی, اس پہ بھی بڑے سوالات اور باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی ہم آپ دونوں سے بات کریں گے.